جوان آیا، یا رسول اللہ میں دارو کو حرام سمجھتا ہوں، حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دارو میں ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان رات دن سوچتا ہے میرے پاس پیسہ ہوگا ترقی کریں گے، جھوٹ ہے۔ ہمارا جوان سوچتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی ہم ترقی کریں گے، یہ جھوٹ ہے۔ کیسے ترقی کرے گا؟ وہی راستے سے ترقی کرے گا جو رسول اللہ نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری تعداد کل بھی کم تھی، آج بھی کم ہے، قیامت تک کم رہے گی۔ تعداد سے تم ترقی نہیں کر سکتے۔ تم سوچتے ہو کہ دولت زیادہ آئے گی ترقی کرو گے، دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ دولت سے ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے اس کو لے کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ تم ترقی کرو گے۔ ان کے پاس دین نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کا دین لے کر کے اٹھو، پوری دنیا میں چھا جاؤ۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آج گناہ کریں گے کل توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ بہت لوگ چمک گئے، دیکھیے ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، مرزا غالب شراب کی بوتل لے کر کے فساد کے زمانے میں سڑک پر آ گیا، تو تلوار لے کر کے فسادیوں نے کہا او تو کون ہے؟ کہ میں آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر، 50-50 ہوں۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مکمل کلیئر بتا تو کون ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو سوچا اگر پوچھنے والا ہندو ہوگا بتاؤں گا مسلمان مار دے گا، اگر پوچھنے والا مسلمان ہوگا بتاؤں گا ہندو تو مار دے گا، تو کہا نہیں 50-50 میں آدھا تیتر اور آدھا بتیر۔ کہ زیادہ منطق سے کام نکالنے کی کوشش مت کرو، تم آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں سور کھاتا نہیں شراب پیتا، اس لیے آدھا ہندو آدھا مسلمان۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ۔ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے نکل گیا، صرف 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے باقی ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، آدھا سے زیادہ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ ہاتھی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد اس مقام اس باپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹی کی شادی کرائے، بیٹی کی شادی کرائے، لیکن جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ باپ خدا کے رسول سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی سے قریب ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، ہر کنواری لڑکی نماز پڑھتی ہے،
ہر شادی شدہ لڑکی نماز پڑھتی ہے، لیکن دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں۔ کنواری لڑکی اگر نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا، لیکن شادی شدہ لڑکی جیسے ہی نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب 21 نماز ملا کرتا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد پیٹ میں حمل رہ گیا، حمل آ گیا، پیٹ میں بچہ ہے۔ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ نے اس عورت کا رتبہ کتنا اونچا کر دیا، پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس بچے کو مہینہ گزر رہا ہے، وہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے۔ اب ماں کو چلتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، بیٹھتے ہوئے بھی نہیں بن رہا ہے، لیٹتے ہوئے بھی تکلیف ہے، کروٹ لیتے ہوئے تکلیف ہے۔ اب اس تکلیف میں ماں نے آہ نکالی، فرشتہ نامے اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھا۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، جب 9 مہینے بچے کے ہو گئے، اب وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، کبھی تو زندہ رہتی ہے، کبھی مر جاتی ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، جب وہ موت کے منہ میں گئی، زندہ رہ گئی، جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی، زندہ نہیں رہی، مر گئی، اس کا رتبہ کتنا بلند ہو گیا، اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا۔ اگر وہ ماں زندہ رہ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی، اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، وہ بچہ ابھی ماں کے گود میں ہے، ماں اس کو اللہ سکھا رہی ہے، رسول اللہ سکھا رہی ہے، ہر لفظ پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ بچہ بڑا ہوا، ماں کی تمنا ہے کہ مدرسے میں جا کر کے پڑھے، باپ کی آرزو ہے کہ مدرسے میں حافظ قرآن بنے۔ جیسے ہی وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بچے کو رتبہ بعد میں ملے گا، پہلے ماں باپ کو ملے گا، سر پر ایسا اللہ کا تاج ڈالے گا کہ سورج بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔